بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے داستان نویسی، داستان کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی کے متعلق بات چیت کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اردو داستان اور اس کا ارتقاء اس کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ارتقاء سے مراد کسی بھی چیز کی ابتدائی حالت سے لے کر موجودہ حالت ہوتی ہے۔ اب ہم زیر نظر لیکچر میں اردو داستان کا آغاز اور ارتقاء کے ٹاپک سے بات کرنے والے ہیں۔ عام طور پر ملا وجہی کی سب رس کو اردو داستانوں کے سلسلے کی پہلی کڑی سمجھا جاتا ہے، مگر نقاد میر حسین عطا تحسین کی نو طرز مرصع کو اردو کی پہلی اور باقاعدہ داستان قرار دیتے ہیں۔ اردو کی بیشتر داستانیں 19ویں صدی کے نصف اول میں لکھی گئی ہیں۔ اسی دور میں داستان گوئی نے باقاعدہ ایک فن کی شکل اختیار کر لی تھی اور اس ضمن میں دہلی اور لکھنؤ کے بہت سے داستان گوؤں نے شہرت پائی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے زیر اہتمام جو اردو داستانیں لکھی گئی ہیں، ان میں حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اور آرائش محفل، خلیل علی خان رشک کی داستان امیر حمزہ، مظہر علی والا کی بیتال پچیسی، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق یعنی قصہ گل بکولی اور میر امن دہلوی کی باغ و بہار قابل ذکر ہیں۔ ان میں باغ و بہار اپنے لطف بیان اور سراست و روانی کے باعث سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے باہر جو داستانیں لکھی گئیں، ان میں انشاء اللہ خان انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، محمد بخش مہجور کی ہفت گلشن، للو لال کی سنگاسن بتیسی، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، نیم چند کھتری کی گل صنوبر، منشی عبدالحکیم کی الف لیلا، خواجہ بدر الدین امان کی بوستان خیال، حسین جاں کی طلسم ہوش ربا اور جعفر علی شیون کی طلسم حیرت قابل ذکر ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانوں کی طرح یہ داستانیں بھی بیشتر فارسی سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ فسانہ عجائب البتہ کسی حد تک تبازاد ہے، اور ساتھیوں تبازاد کا مطلب ہوتا ہے خود سے لکھی گئی، یعنی پچھلی جو داستانیں ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ یا تو فارسی سے ترجمہ شدہ ہیں یا پھر کسی بھی دوسری داستان کا چربہ ہو سکتی ہیں، لیکن فسانہ عجائب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی حد تک تبازاد ہے، یعنی خود سے لکھی گئی ہے، جسے آپ انگلش میں سیلف رائٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کسی حد تک تبازاد ہے اور لکھنوی انداز تحریر کی نمائندہ داستان کی حیثیت سے اسے کافی مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اگرچہ آج داستان کی جگہ ناول اور افسانے نے لے لی ہے، مگر داستان اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ناول اور افسانے کے ارتقائی تسلسل میں اسے پہلے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔
Discuss Light for Blind.